پاکستان میں غربت کو دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر کا دور بتاتا چلوں۔ جب آپ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر مقرر کرنا چاہا، حضرت سعید نے انکار کر دیا، عرض کی کہ اے امیر المومنین مجھے نہ بنائے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے اصرار کیا، مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے، اب گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن عامر مان گئے، گورنر بن کر چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عمر کے پاس مال غنیمت کافی جمع ہوا۔ حضرت عمر نے تمام صوبے کے کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اپنے علاقے کے مسکین، غریب، نادار لوگوں کی لسٹیں بنا کر بھیجو۔ تو حضرت سعید بن عامر کے کچھ لوگوں کے پاس بھی پیغام پہنچا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی لسٹ بھیجیے۔ تو حضرت سعید بن عامر جس علاقے کے گورنر تھے، وہاں سے جو لسٹ حضرت عمر کو موصول ہوئی، اس لسٹ میں سب سے اوپر نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ تمہارا گورنر بھی مسکین ہے؟ تو عرض کیا گیا جی ہاں، انہیں کچھ ضرورت ہے، انہیں عنایت کیا جائے۔ حضرت عمر نے اشرفی کی ایک تھیلی حضرت سعید بن عامر کو بھجوائی۔ اشرفیوں کی تھیلی حضرت سعید بن عامر کے ہاتھ میں پہنچی تو پکڑ کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کہنے لگی کہ خیریت تو ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ دیکھنا بھلی مانس، جس دولت سے بھاگ رہا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسی اثناء میں دکھی لمحات کے اندر آپ نے وہ سارا مال پھر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ خود وہی حالت ہے۔ ایک روز حضرت عمر اس علاقے کے دورے پر نکلے، صوبے میں پہنچے تو تمام بڑے لوگ جامع مسجد میں جمع کیا۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ لوگوں بتاؤ سعید بن عامر سے کوئی شکایت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین، ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ تو آپ نے کہا بتاؤ۔ لوگوں نے کہا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب نئے نئے گورنر بن کر آئے تھے تو یہ صبح کی نماز کے بعد ہی لوگوں کے مابین بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ اب اشراق کے وقت، چاشت کے وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے جب آپ گھر سے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں۔ تیسری شکایت کہ ہفتے میں ایک روز تو ملتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے مابین نہیں آتے۔ چوتھی شکایت کہ بیٹھے بیٹھے کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو ہمارا گورنر بنا دیا ہے جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلا بھیجا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ سعید، لوگوں کو تم سے شکایتیں ہیں؟ تو سعید بن عامر نے جب چہرہ اوپر اٹھایا تو داڑھی آنسو سے تر تھی۔ عرض کرتے ہیں امیر المومنین، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں گورنری کے قابل نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اب تمہارے پاس منصب ہے، اب تو جواب دینے پڑیں گے۔ کہا امیر المومنین، آپ سوال دہراتے جائیں، یہ میرے کچھ پردے تھے، لیکن چونکہ میں منصب پہ ہوں میں جواب دیے دیتا ہوں۔ پوچھیں کیا شکایت ہے لوگوں؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو نماز فجر کے بعد ہی لوگوں میں بیٹھ جاتا تھا، اب اشراق چاشت کے وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے تو آتا ہے گھر سے۔ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، میرے پاس خاتمہ کوئی نہیں ہے، اب میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں گھر جاتا ہوں، جا کے آٹا گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، پھر گھر میں خود جھاڑو لگاتا ہوں، گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت عمر کی ہچکی بند گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، لوگ کہتے ہیں دن کو ملتے ہے تو رات کو نہیں ملتا۔ تو حضرت سعید نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیے، کہنے لگے امیر المومنین، سفیدی اتر آئی ہے، اب یوں لگتا ہے کہ پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے مالک کا اور واپس جانا پڑے۔ اب میں نے دن مخلوق کے لیے رکھ لی ہے اور رات خالق کے لیے چھوڑی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روز تو ملتا ہی نہیں؟ تو داڑھی آنسو سے تر تھی۔ کہنے لگے امیر المومنین نہ پوچھئے، میرے کچھ پردے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بتانا تو اب پڑے گا، لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے ماورائے عدالت موجود ہے۔ حضرت سعید بن عامر عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، ہفتے میں ایک روز اسے دھوتا ہوں، سکھانے ڈال دیتا ہوں، گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کر رہتا ہوں، اس لیے باہر نہیں آ سکتا۔ لوگ جواب سن رہے تھے، لوگ اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں لوگوں میں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، بڑی عمر میں آ کے اسلام قبول کیا تھا،
جب پرانے جاہلیت کے ایام یاد آتے ہیں، اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا ہے، میرے سامنے حضرت طبیب نبی کو سزا دی لوگوں نے، میں مسلمان نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکا، اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ محبوبہ مجھے معاف کرے، میں نے تو پہلے کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں ہوں۔ در دامنی پہ شیخ ماری نہ جائیو، دامن نے چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا، یہ ہوا کرتے تھے حکمران، یہ تھے ہمارے گورنر۔ کودی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ علم کی موتی ہوئی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہاتھ بے زور ہے، دل اللہ سے خوگر ہے، امت باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ میں بھی ایسے حکمران عطا کرے، ورنہ جو حالت اظہار ہے میرے وطن کی، اللہ کی پناہ، اللہ سفید پوش کرانوں کی خیر فرمائے۔ سلام۔